السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے میرے آقا صلاۃ والسلام کے بارے میں کہ کس طرح میرے آقا صلاۃ والسلام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، لیکن جانوروں، پرندوں، پہاڑوں اور زمین کے ہر چیز کے لیے آپ موجب رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ بنی بخار کی ایک باغ میں ایک اونٹ گھس گیا جو کہ دیوانہ ہو چکا تھا، یعنی کہ پاگل ہو چکا تھا، اور ہر ایک کو نقصان پہنچاتا، یہاں تک کہ لوگوں کے کھیت برباد کرتا اور ان کے باغ تباہ کر دیتا، بہت زیادہ نقصان پہنچانے لگا۔ جب وہ باغ میں گھس گیا تو جو شخص بھی اس باغ میں جاتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے باغ میں جانے کے لیے، ان کو اس اونٹ کو باہر نکالنا ضروری تھا، لیکن اونٹ باہر آنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا، اور جو شخص اندر جاتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کی کوشش کرتا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شخص ایک حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، آواز سنی تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نکیل لائی جائے، یعنی کہ وہ رسی اس کے گلے میں ڈالی گئی تھی نکیل، وہ لائی جائے۔ جب وہ شخص نکیل لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا، اور وہ بغیر کسی حرکت کے آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے فرمانے لگے کہ کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ ہمارے حضور کا حکم جانوروں پر بھی جاری ہے، اور کائنات کی ہر شے بجز کافروں کے ہمارے حضور کی رسالت و وحدانیت کو جانتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔